الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کائنات میں جتنی بھی چیزوں کو پیدا کیا ہے ان تمام کو مخلوقات کہا جاتا ہے. اللہ کے علاوہ دنیا کی ہر چیز مخلوق ہے. آسمان ہو، زمین ہو، چاند ستارے ہو، انسان ہو، جانور ہو، چرندے پرندے درندے، پہاڑ، سمندر، دریا، یہ تمام کی تمام چیز اللہ کی مخلوق ہے. قرآن کریم میں ان کی آیتوں پر جب آپ غور و فکر کریں گے، اس کے ترجمے کو پڑھیں گے، مطلب اور معنی کو سمجھیں گے، تو پتہ چلے گا جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ بات یاد دلاتے ہیں کہ پاک ہے اللہ کی وہ ذات، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، جس نے آسمانوں میں تمہارے لیے برج بنائے. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اور یہ چاند اس کو تمہارے لیے نور بنایا، ستاروں کو تمہاری روشنی کا سامان بنایا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. رات اور دن کا جو یہ نظام، یہ سسٹم چلایا کہ دن ہے، دن ختم ہوا تو رات آئی، رات ختم ہوئی تو دن آیا. یہ باری باری دن اور رات کے باری باری آنا، اللہ فرماتے لمن اراد ان یتذکر او اراد شکورا، جو آدمی نصیحت حاصل کرنا چاہے یا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے، بس اس رات اور دن کے نظام کو دیکھ کر اس سے شکر ادا کر سکتے. تھوڑی دیر انسان سوچے کہ اگر ایک ہفتہ دن ہی دن رہے، رات آوے ہی نہ، یا ایک ہفتہ رات ہی رات رہے، دن آوے ہی نہ، میں ایک ہفتہ کہہ رہا ہوں، ایک مہینہ نہیں کہہ رہا ہوں، ہم میں سے ہر آدمی اٹھتا جائے کہ کیسی لائف ہے، کیسی زندگی ہے. اور دنیا میں ہے یہ نظام، دنیا میں ہے، اللہ نے یہ نظام دنیا میں بنایا ہے. آپ دیکھنا چاہتے ہیں جائیے ناروے وغیرہ کے علاقے میں 6 مہینہ دن ہوتا ہے. شام کو سورج غروب ہوا کہ فوراً 5 سیکنڈ میں فوراً طلوع ہو جاتا ہے. یہاں غروب 5 سیکنڈ کے بعد طلوع، 5 سیکنڈ تک اندھیرا لوگوں کو ملتا نہیں ہے. ان کو رات میں سونے کے لیے مصنوعی اندھیرا بنانا پڑتا ہے، آرٹیفیشل رات بنانی پڑتی ہے، گھر میں رات والا ماحول بنانا پڑتا ہے، تب جا کے تھوڑی فیلنگ آتی ہے کہ بھئی رات جیسا ہو گیا، اب چلو سو جاتے ہیں. تو قرآن کریم میں آپ آیتوں میں غور فکر کیجیے. اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَذَكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. تم میں سے جو بھی رات اور دن کے اس نظام کو جو باری باری چلاتے ہیں ہم اس کو دیکھے گا تو وہ اللہ سے نصیحت حاصل کرے گا اور اللہ کا شکر ادا کرے گا. اللہ فرماتے ہیں اور اسے کے شکریہ کے طور پر ہم نے تمہارے لیے موسم بنائے دنیا کے اندر. کیونکہ انسان جو بنا ہے، انسان بنا ہے، جنات جو بنے ہیں، ان کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے عناصر اربعہ سے پیدا کیا. 4 چیزوں کا مجموعہ ہے یہ انسان اور جنات. آگ ہے، پانی ہے، ہوا ہے اور مٹی. آگ، پانی، ہوا اور مٹی، ان 4 چیزوں کے مجموعے سے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا یہ جسم تیار کیا. اب اس جسم کے اندر آگ بھی ہے، اس جسم کے اندر مٹی بھی ہے، اس جسم میں پانی بھی ہے، اس جسم میں ہوا بھی ہے. 4 چیزیں ہیں تو اللہ نے موسم بھی 4 بنائے. سردی بھی بنائی، گرمی بھی بنائی، موسم خزاں بھی بنایا، بارش سے پہلے پہلے جس کو ہم لوگ پتجھڑ کا موسم بولتے ہیں. موسم خریف عربی میں اس کو کہتے ہیں، پتجھڑ کا موسم. بارش آنے سے پہلے پہلے ایسا موسم اللہ بنا دیتے ہیں کہ کبھی کبھی کسی درخت پر ایک پتا تک نظر نہیں آتا. پھر دوبارہ اللہ بارش کو برساتے ہیں، اور وہ زمین کے جس پر پورے 6 مہینہ 8 مہینہ کبھی گھاس دیکھنے کو نہیں ملی تھی، اللہ اس کو بھی ہریالی کر دیتے. تو جب انسان کی اس باڈی میں اللہ نے 4 چیزیں رکھی ہیں، آگ، پانی، ہوا اور مٹی، تو اس حساب سے اللہ نے 4 موسم بھی بنائے. اور ہر موسم کو اللہ نے انسان ہی کے فائدے کے لیے بنایا ہے. ارے موسم کیا، میں نے پہلے ہی بتایا کہ کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے انسان کی ضرورت کے لیے بنایا ہے. اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ الصمد، اللہ تو بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. اس نے یہ سب ہمارے لیے بنایا ہے میرے بھائی. اور کب بنایا؟ انسان تو دنیا میں بعد میں آیا. انسان کی ضرورت کا تمام سامان اللہ نے پہلے پیدا کر دیا. آسمان بنایا، زمین بنائے، پانی بنایا، پہاڑ بنائے، دریا بنائے، کھانے پینے کی چیزیں بنائی، پھول اور اسی طریقے سے پھل فروٹ، سبزیاں، ہر چیز اللہ فرماتے کہ ہم نے اس کے لیے بنایا. قرآن کریم کے 14ویں پارے کی آیت میں آپ کو سناؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. یہ پوری آیت. اس پوری آیت میں آپ نے ایک لفظ سنا بار بار، سخر سخر سخر. کیا مطلب اس سخر کا؟ یہ عربی لفظ ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے تابع کر دیا. سخر کا مطلب ہوتا ہے یہ تمہارے کنٹرول میں کر دیا ہم نے. اتنا بڑا اونٹ ہے، کتنا بڑا جانور ہے، ایک معصوم سا بچہ بھی اگر اس کی نکیل پکڑ کر کھینچے گا، اونٹ اس کا پیچھے پیچھے چلتا چلا جائے گا. اس کو بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ اتنا بڑا جانور بھی ہم نے تمہارے تابع کر دیا. تم چاہو اپنی انگلی کے اشارے سے یہ جانور تمہارے پیچھے آ جائے گا. اور قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے پہلے کشتیوں کا تذکرہ کیا. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ. اللہ نے تمہارے لیے یہ دریا بنائے، اور ان دریا میں تمہارا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے کشتیوں کا انتظام کیا. یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. یہ ان کنٹریز کو جا کر پوچھئے، ان ممالک کو پوچھئے جن کے پاس دریا نہیں ہے، چیزیں مہنگی ہیں. دوسرے ممالک والے کوئی بھی چیزیں منگواتے ہیں تو ٹیکس در ٹیکس لے کے ان کے پاس جاتی ہے. میں ہر سال نیپال جاتا ہوں، نیپال کے مال یا کسی دکان وغیرہ کے اندر کوئی چیزیں دیکھتا ہوں اور انڈین پیسوں کے ساتھ اس کو کمپیئر کرتا ہوں تو ہم سے تقریباً 10 گنا 20 گنا چیزیں وہاں مہنگی. ایک چھوٹے سے چاکلیٹ لے لیجیے جو یہاں ہمارے یہاں 5 اسٹار یا ڈیری ملک 5 روپے کے ملتے ہیں، اگر انڈین پیسوں سے اس کو کنورٹ کرتے ہیں تو وہ 8 روپے میں ہم کو پڑتا ہے. ٹیکس ان کے پاس اتنا ہے کیونکہ سمندری راستہ نہیں ہے ان کے پاس. ہندوستان دیکھیے، اللہ نے 3 طرف سمندر بنائے، بڑے بڑے پورٹ ہیں ہمارے پاس. بمبئی کا پورٹ ہے، منگلور کا پورٹ ہے، خود گجرات کے 2-3 پورٹ ہیں، کلکتہ کے پورٹ ہیں، بڑے بڑے سمندر کے پورٹ ہیں. سامان امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ ہمارے پاس بڑی سہولت ہے میرے بھائی. ہم چاہیں اتنا دوسروں کے اوپر ٹیکس لگا بھی سکتے ہیں جو ہماری چیزیں جاتی ہیں، اور ہم چاہیں اتنا ٹیکس کی ڈیل ان کے ساتھ کر سکتے ہیں جو سامان وہ ہمارے پاس بیچتے ہیں. تو پتا چلا قرآن کریم کی ان آیتوں میں غور و فکر کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے اللہ نے سمندر کو نعمت بنا کر، اور سمندر میں چلنے والی کشتیاں اور بڑے بڑے جہازوں کو نعمت بنا کر اللہ نے تذکرہ کیا. یہ ہماری نعمتیں ہیں.
اتنے بڑے بڑے جہاز 5 منزلہ 7 منزلہ جس کے 2 منزلہ پانی کے اندر چلتے ہیں، اتنے بڑے بڑے جہاز کئی کنٹینروں کو لے کر وہ چلتے ہیں اور پانی کی سطح کے اوپر ایسے تیرتے ہیں گویا کہ ایک چھوٹا سا تنکا تیر رہا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ہماری طاقت ہے اور یہ ہم نے اپنے لیے نہیں بنایا، اے انسانوں تمہارے لیے بنایا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اتنی بڑی بڑی کشتیاں، بڑے جہاز پانی کے اوپر آسانی کے ساتھ اللہ کے حکم سے تیرتے چلے جاتے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، تمہارے لیے نہریں بنائی ہم نے، کیونکہ سمندر کا پانی تم پی نہیں سکتے، نہروں کے اندر ہم نے تمہارے لیے میٹھے پانی کو بہایا۔ کچھ نہریں تو وہ ہے جو ہم نے بالکل زمینوں کے نیچے چلائی تاکہ کھود کر کنویں کی شکل میں، ٹیوب ویل کی شکل میں کھود کر تم اس کو نکال سکو۔ یہ ہماری نعمتیں تمہارے لیے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور یہ چاند اور سورج کا نظام یکے بعد دیگر آنا، چاند آئے گا سورج غائب، سورج آئے گا چاند غائب، یہ باری باری چاند اور سورج کے چلنے کا جو ہم نے نظام بنایا ہے، اے انسان ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ تمہارے کھانے پینے کی کتنی چیزیں ایسی ہیں جس کو ٹھنڈک کی ضرورت ہے، ہم نے اس کے لیے چاند کی نورانی روشنی پیدا کی، اس میں ٹھنڈک پیدا کی۔ تمہارے کھانے پینے کی چیزیں کتنی ایسی ہیں جس کو سخت گرمی کی ضرورت ہے پکانے کے لیے، تو ہم نے سورج کے اندر تمازت اور گرمی کو پیدا کیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، رات اور دن کا یہ نظام بنایا۔ آگے اللہ نے ایک اور سینٹنس میں سب کچھ کہہ دیا، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اے میرے بندو تم نے جو بھی مانگا میں نے تم کو عطا کیا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، کتنا پیارا جملہ ہے میرے بھائیو۔ انسان اس آیت میں بھی اگر غور و فکر کرے گا کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اے میرے بندو جو بھی تم نے مانگا۔ انسان کبھی اپنے گریبان کے اندر جھانکے، اکیلا کبھی بیٹھا ہو دکان پر، گھر میں، بستر پر، سوچے اللہ نے جو مجھے سب چیزیں دی، رہنے کے لیے گھر دیا، سواری کے لیے گاڑیوں کا انتظام دیا، بیوی بال بچے ساز و سامان، کیا میں اس کا مستحق تھا؟ میں ڈیزرو کرتا تھا اس کو؟ میرے اندر اتنی صلاحیت ہے؟ کیا میں اللہ کا اتنا فرما بردار ہوں کہ ان نعمتوں کو میں ڈیزرو کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ انسان اپنی نافرمانی کی طرف، اپنے گناہوں کی طرف غور و فکر کرے گا، اس کو سمجھ میں آئے گا یہ اسی کا احسان ہے، ورنہ میں تو اتنا بھی ڈیزرو نہیں کرتا کہ ایک سانس اندر لوں اور ایک سانس باہر نکال۔ ارے پانی کا ایک گھونٹ بھی پیوں تو وہ اس نالی میں جانے کی بجائے کہیں اور چلا جائے، میں تو اتنا بھی ڈیزرو نہیں کرتا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے تمام نعمتیں میرے لیے پیدا کی۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اے میرے بندو میں نے تمہیں جو بھی مانگا وہ تمہیں عطا کیا۔ آگے بڑی شکایت والا جملہ اللہ نے بیان فرمایا، إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، انسان ظالم بھی ہے اور ناشکرا بھی۔ ہماری نعمتیں استعمال کرتا ہے لیکن کبھی اس کے منہ سے شکریہ کے تو جملے اپنے رب کی کائنات میں، رب کے دربار میں نکلتے نہیں ہیں۔ پاور ملا فوراً اپنے کے نیچے والوں پر وہ دبدبا بٹھائے گا، ظلم کرے گا۔ ان الانسان لظلوم کفار، انسان ظالم بھی ہے اور ناشکرا بھی ہے، چاہے اس کو کتنا ہی مل جائے وہ فوراً نافرمانی پر اتر آتا ہے۔ تو اللہ نے اس میں آیت میں بیان فرمایا، میں بات یہ بیان کر رہا تھا کہ انسان کی یہ باڈی، انسان کا یہ جسم جب یہ 4 چیزوں سے بنا ہے، آگ، پانی، ہوا اور مٹی، تو اللہ نے 4 موسم بنائے۔ 4 موسم بنائے انسان کی طبیعت اور اس کی باڈی کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ اس کی باڈی کو سال کے کچھ ایام میں پانی کی ضرورت ہے، اس کی باڈی کو سال کے کچھ ایام میں گرمی کی ضرورت ہے، اس کی باڈی کو سال کے کچھ ایام میں خشکی کی ضرورت ہے، اور کبھی اس کو ٹھنڈی کی ضرورت ہے۔ اس کے موسم کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں ہم نے 4 موسم بنائے، اور اللہ فرماتے ہیں ان الدنیا خلقت لکم وخلقت لکم فی الآخرہ، اے میرے بندو یہ تمام دنیا میں نے تمہارے لیے بنائی ہے۔ ہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمہیں کیوں بنایا؟ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، دنیا تو کائنات کی ہر چیز میں نے تمہارے لیے بنائی، وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، ہاں تمہیں اپنے بارے میں غور و فکر کرنا ہے کہ ہمیں اللہ نے کیوں بنایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں بنایا ہے آخرت کے لیے، اور انہی موسموں کے اندر
موسم سرما یعنی ٹھنڈی کا موسم جس کو ہم بولتے ہیں، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے میرے بھائی، بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادتوں کا موسم ہے یہ، جس میں دین چھوٹا راتیں لمبی۔ اگر چاہے بندہ تو پیر اور جمعرات کو روزہ رکھ سکتا ہے اپنے اللہ کے سامنے، کبھی رجب سے شروع کر دے، شعبان میں پیر جمعرات، ٹھنڈی کا زمانہ ہے، کبھی کبھی پیر کو رکھ لیا، کبھی جمعرات کو روزہ رکھ لیا، رمضان کی پریکٹس بھی ہو جاتی۔ چھوٹا دین ہے، روزے کا پتہ بھی نہیں چلتا، ٹھنڈی کا موسم ہے، پیاس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ راتیں اللہ فرماتے ہم نے لمبی بنائی، جلدی سو جاؤ، جلدی اٹھ جایا کرو، رات کے آخری پہر میں ہمیں یاد کر لیا کرو۔ تہجد کی 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، جتنی اللہ توفیق دے، تہجد کی 2 رکعت پڑھ کر اس وقت اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی عادت ڈالو میرے بھائی۔ رب کریم پہلے آسمان پر آ کر اپنے بندوں سے کہتے ہیں، ہے کوئی میرا بندہ جو مانگے اور میں اسے عطا کروں؟ وہ روزی مانگے میں اسے روزی دوں، وہ اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے میں اسے گناہوں سے معاف اور صاف کروں، ہے کوئی میرا بندہ؟ تو بڑی لمبی راتیں ہیں میرے بھائی، ان راتوں کے اندر عبادتوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ ٹھنڈی کا موسم گویا کہ مومنوں کے لیے موسم بہار ہے۔ امام بیہقی کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے ٹھنڈی کا موسم موسم بہار ہے، جتنی چاہیے وہ نیکیاں کما سکتا ہے۔ چنانچہ ایک محدث نے لکھا ہے اپنے بھائی کے بارے میں کہ رات کے آخری پہر میں تہجد کے لیے جب کھڑے ہوئے تو بدن کے اوپر 2 بوسیدہ کپڑے تھے، پھٹے پرانے کپڑے تھے، وضو کرنے کے لیے گئے تو ٹھنڈی میں ستایا، رونے لگے تو کہیں سے آواز ان کے کان میں آئی کہ گویا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، اے میرے بندے، کتنے بندے یہاں پر ہیں، سب اپنے گرم گرم لحافوں میں سو رہے ہیں، ہم نے تجھے اٹھایا ہے ہمارے سامنے سجدہ کرنے کے لیے، تو اس پر شکر ادا کرنے کی بجائے روتا ہے؟ ہمارے کرم ہیں، کتنے بندے ہیں جو گرم لحافوں میں سو رہے ہیں، ہم نے ان کو یہ توفیق نہیں دی کہ ہمارے سامنے سجدے کے لیے اٹھائے، ہم نے تجھے چنا ہے میرے بندے کہ تو اٹھے، سجدہ کرے ہمارے سامنے، مانگے ہم سے کچھ کوئی چیز، ہم تمہیں عطا کرنے کے لیے تیار۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، بڑی عابدہ، بڑی عبادت کرنے والی خاتون، ٹھنڈی کی راتوں میں تہجد کے اندر نماز میں کھڑی ہو جاتی تھی۔ کبھی کبھی تو سلام پھیرتے پھیرتے پتہ چلتا کہ حضرت بلال نے تہجد کی اذان دے دی۔ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نیت مان کے نفل میں قرآن پڑھتے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑی ہوئی اور قرآن پڑھنے میں اتنی مگن ہو گئی، قرآن کی لذت، اللہ کا پیار اتنا آ گیا کہ فجر ہو گئی اور پتہ نہیں چلا، ہاتھ اٹھا کر کہتی ہے، اللہ تیری راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی کہ عبادت میں گزر گئی اور پتہ بھی نہیں چلا۔ حضرت فاطمہ کا یہ عالم تھا، ٹھنڈی کی لمبی راتیں بھی ان کو چھوٹی معلوم ہوتی۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ ایام ہیں، چھوٹے سے ایام، جنوری کا مہینہ ہے، فروری کا آدھا مہینہ ٹھنڈی وغیرہ کے اندر گزرتا ہے، تو ان ایام کی قدردانی کرنی چاہیے۔ موسم سرما مومنوں کے لیے موسم بہار ہے میرے بھائی، جتنی نیکیاں کمانا چاہے کمائے، رات کے آخری پہر کے رات کو جلدی سونے کا عادی بنے، دوستوں کی محفلیں، چائے کی ٹپریوں پر بیٹھ کر وقت گزارنے والی محفلوں سے دور رہے، اپنے بال بچوں کو وقت دے، رات کو جلدی گھر آ جایا کرے، بیوی بچوں کے پاس اپنے بچوں کو وقت دے، پوچھے پورے دن کیا کیا، کیا پڑھا، اسکول میں کہاں گئے، کون سے سبجیکٹ تمہیں پڑھائے گئے۔ بچوں کو وقت دینے کے بعد جلدی سونے کی عادت ڈالے، صبح جلدی اٹھے۔ فجر کی نماز کا وقت مسجدوں کے اندر ہمارے یہاں تو بہت جلدی ہے، ورنہ عام طور پر شہر کی مسجدوں میں 6:40 تک کا وقت ہے، 6:45 تک کا وقت ہے۔ کتنی لمبی راتیں ہو گئی میرے بھائی۔ انسان تھوڑا جلدی اگر اٹھ جائے، 2 رکعت تہجد کی پڑھ کر وہیں پر بیٹھ کر انتظار کرے دوسری نماز کا، اور پھر فجر کی نماز پڑھے، فجر کی نماز پڑھ کر جو بھی اللہ توفیق دے، ذکر الہی کی، قرآن کریم کی تلاوت کی، سورہ یاسین کی تلاوت کی، خدا پاک کی قسم زندگیاں جنت بن جائے گی، جنت۔ شکایتیں ہیں نا ہمیں بہت زیادہ، کبھی کاروبار سے، کبھی اپنی ذات سے، اور دنیا کے اندر بہت ساری اپنی روٹین لائف میں انسان کو شکایتیں ہیں، تمام شکایتیں دور ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ میں اور آپ رب کے دربار میں آ کے تو دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت آپ کو سناتا ہوں۔
حضور نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات. صحابہ کو پوچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے میرے صحابہ کیا میں تمہاری رہنمائی کروں، تمہیں بتاؤں ایسی چیزیں جو تمہارے تمام گناہوں کو مٹا دے اور تمہارے درجات کو اونچا کر دے؟ صحابہ نے فرمایا بلا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے ہمیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی پیاری روایت ہے میرے بھائی، اسباغ الوضوء علی المکارہ، کامل وضو کرنے کا اہتمام کرنا جب دل پر بھاری پڑے. جیسے فجر کے زمانے میں آج کل تو اللہ کا فضل ہے گھروں کے اندر گیزر لگے ہوئے ہیں، کوئی تکلیف والی بات نہیں ہے، لیکن تکلیف اٹھا کر لحاف سے نکلنا، بستر سے نکلنا اور دل پر بوجھ پڑتا ہو، ایسی حالت میں کامل وضو کا اہتمام کرنا، یہ پہلی چیز گنائی اللہ کے رسول نے. تمہارے دل کے اوپر بوجھ پڑے، ایسی حالت میں نکلو اپنے گرم گرم بستروں سے اور آؤ عبادت کرو، اللہ کی طرف وضو کرو. کامل وضو کرنا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، دل پر بوجھ پڑنے کی حالت میں وضو کا اہتمام. وکثرۃ الخطوٰ الی المساجد، اور مسجدوں کی طرف کثرت سے چلنا. یہ نہیں کہ لحاف سے اٹھے، بیڈ سے نیچے اترے، وہی مصلی بٹھا کر وہی 2 رکعت نماز پڑھ کے سیدھے لحاف کے اندر گھس گئے. نہیں میرے بھائی، مسجدوں کو آباد کرو. اگر ہم میں سے ہر آدمی یہی سوچے گا کہ میں گھر کے اندر نماز پڑھ لوں تو مسجد آباد کیسے ہوگی؟ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اے مسلمانوں حالات کی شکایتیں نہ کرو، فجر کی صفحے بتاتی ہیں کہ تم کتنے اللہ کے فرما بردار ہو. حالات سے شکوے نہ کرو، بہت شکایتیں کرتے ہو حالات سے، فجر کی صفحے بتاتی ہیں کہ تمہارے تعلق اپنے رب کے ساتھ کتنے ہیں. لہذا دوسری چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جو گناہوں کو مٹاتی ہے، درجات کو بلند کرتی ہے، فرمایا کثرت الخطوٰ الی المساجد، مسجد کی طرف کثرت سے چلنا. وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. ایک بڑا اس حدیث پر عمل کرنے کا بہترین موقع ہے میرے بھائی. فجر کا وقت شروع ہونے سے 10-15 منٹ پہلے کا الارم رکھ کے سو جائیے، اس وقت الارم بجے فوراً اٹھ جائیے. جو توفیق دے اللہ 2 رکعت 4 رکعت تہجد پڑھ کر وہیں پر بیٹھ کر اپنے معمولات کو پڑھتے رہیے جو آپ فجر بعد پڑھتے ہیں. جیسے ہی اذان کا وقت ہو جائیے مسجد میں نماز ادا کیجیے، اور نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ کو آرام کا تقاضا ہے آرام کیجیے، کوئی حرج والی بات نہیں. آپ کا صبح کا وقت اگر اللہ کی عبادت میں گزرے گا، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو دین کے شروع میں مجھے یاد کر لیا کر، تیرے پورے دین کی کفالت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. اللہ کا صاف صاف وعدہ ہے. ہم ہیں کہ اللہ کے وعدے کی طرف کان ہی نہیں دھرتے. اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائی میں. اللہ نے فرمایا موسم سرما، تو بہرحال یہ ٹھنڈی کے موسم میں اپنا زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزرے، اس کا اہتمام کرنا ہے. دوسری چیز ٹھنڈی سے بچنے کا انتظام کرنا، کیونکہ یہ جسم جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے یہ میرا نہیں ہے، ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا شدہ نعمت ہے، اس کا کل حساب دینا پڑے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیرے جسم کا، تیری باڈی کا تیرے اوپر حق ہے، اس کا خیال رکھنا پڑے گا. اس لیے اسلام میں سوسائڈ کرنے کی یا خودکشی کرنے کی اجازت نہیں ہے. کوئی آدمی یہ بولے میرا بدن ہے، میری باڈی ہے، میں جو چاہے کروں، نہیں. یہ جسم اللہ کا عطا کرتا ہے، اس کا حساب دینا ہے. اسی لیے سوسائڈ حرام قرار دیا گیا اسلام کے اندر میرے بھائی. لہذا اس جسم کا خیال رکھیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ آنکھ میں پانی اتر آیا، آشوب چشمہ کی تکلیف ہو گئی، جس کو ہم گجراتی میں آنکھیں آنا بولتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور کھائی. حضور نے دور سے دیکھ لیا، بلایا کہ علی آنکھوں کی تکلیف اور کھجور کھا رہے. فوراً اللہ کے رسول نے کھیرا منگوایا، کاکڑی جس کو بولتے ہیں، کھیرا منگوایا اور حضرت علی کو کھلایا کہ کھجور کی گرمی کو یہ کھیرا توڑ دے گا. کھیرے میں ٹھنڈک ہے، وہ کھجور کی گرمی کو توڑ دے گا. اور پھر فرمایا کہ اپنے جسم کا خیال رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا حساب دینا پڑے. تو ٹھنڈی سے بچنے کے سامان کا انتظام کرنا یہ بھی گویا کہ اللہ کی نعمت ہے اور اس کی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر. اللہ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ
وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ زَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا وَمَتَاعٍ إِلَىٰ حِينٍ. اللہ فرماتے ہیں بندو ہم نے تمہارے لیے جانور چوپائے بنائے الگ الگ طرح کے. کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن کے بال سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن کے چمڑے سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، کچھ جانور ایسے ہیں کہ ان کے بدن پر آنے والا اون، کاٹن جس کو ہم بولتے ہیں، اس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو. اے بندو ہم نے تمہارے لیے اس میں تمہاری گرمی کا سامان کیا. یہ بھی قرآن کریم کے 14ویں پارے میں اللہ فرماتے کہ تمہیں ٹھنڈی لگے گی تو تمہاری ٹھنڈی سے بچنے کے لیے گرمی کا سامان کا انتظام ہم نے کیا ہے اور بہت سارے فائدے ہم نے تمہارے لیے بیان کیے. لہٰذا میرے بھائیوں ٹھنڈی کے موسم میں اپنے آپ کے جسم کی حفاظت کرنا یہ بھی ضروری چیز ہے. لاؤبالی پن، پرواہ نہ کرنا، جسم کی ٹھنڈی لگ گئی تو کیا بعد میں آہستہ آہستہ انسان کو بڑی بیماریوں تک لے جاتی ہے. لہٰذا اس کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے. اور تیسری چیز ٹھنڈی کے موسم میں جو ہے وہ یتیم، مسکین اور غریبوں کا خیال رکھنا. میرے بھائی کتنے اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے پاس پہننے کے لیے جیکٹس، اسی طریقے سے مفلر، ساکس، بہت ساری چیزیں ہمارے پاس پہننے میں موجود ہوتی ہیں. کتنے غریب غربا مسکین ایسے ہوتے جن کے پاس سامان نہیں ہے اس کا. اللہ نے اگر ہمیں 2 دیا ہے، 3 دیا ہے تو کسی غریب کا انتظام کیجئے، کسی غریب تک اس کو پہنچائیے. محلے میں اس کی ابتدا اپنے محلے سے کیجیے. آپ دکان میں کام کرتے ہیں، آپ کے دکان میں آپ کے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والا آپ کا عملہ ہے، آپ کے کاریگر ہیں، ان کی خبرداری کیجیے. اس کے پاس ٹھنڈی سے بچنے کا سامان ہے کہ نہیں؟ آپ کے گھر میں کام کرنے والے نوکر نوکرانیاں جو بھی آتی ہیں ان کے پاس ٹھنڈی کا سامان ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے آپ کے محلے کے اندر غریب غربا مساکین ہیں، ان کے پاس ٹھنڈی کا سامان ہے کہ نہیں؟ اگر تم اس کی ضرورتوں کا خیال رکھو گے اللہ تمہاری ضرورتوں کا خیال رکھے. ہم گجراتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے، اس لیے شاید دوسرے کے دکھ درد کمی کا ہمیں احساس نہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں، ہم لوگ مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، ہمارے پاس مختلف علاقوں کے بچے ہوتے ہیں، پورے ہندوستان کے بچے ہمارے پاس ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ان کے ماں باپ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ بچے کو 500 روپے کا جیکٹ دے کر بھیج سکے. ٹھنڈی کے زمانے میں وہ 500 روپے کا جیکٹ بچوں کو دلا سکے، اتنا وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. بلکہ کچھ لوگوں کی تو نیتیں بھی بیچاروں کی یہ ہوتی ہیں، بچہ مدرسے میں رہے گا، 2-3 بچے وہاں پر رہیں گے تو کھانے پینے کا انتظام ہم کو نہیں کرنا پڑے. نیتیں بھی کچھ کی تو ایسی. لہذا میرے بھائیوں اللہ نے ہمیں دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ میرے پاس ٹھنڈی سے بچنے کا پورا سامان ہے، تیرا شکر ہے. زیادہ ہے غریبوں کا خیال رکھو. کئی سال پہلے ہم نے احمد آباد میں جب ہم تھے جوہاپورہ میں، ہم نے ایک کام شروع کیا تھا نیکی کی دیوار. وہی بالکل وشالہ سرکل کے اوپر ایک بالکل کھلی جگہ تھی، وہاں پر گجراتی میں لکھوا دیا آپ کے پاس زیادہ ہے یہاں سے لے جاؤ، آپ کے پاس زیادہ ہے یہاں رکھ جاؤ، نہیں ہے یہاں سے لے جاؤ. وہاں کھوٹیاں لگا دی تھی. چنانچہ منظر دیکھا ہم نے اپنی نگاہوں سے، کتنے لوگ جن کے پاس ضرورت سے زیادہ جیکٹ ہیں آ کے وہاں پر ٹنگا دیتے تھے، جس کے پاس نہیں ہے اپنی باڈی کے حساب سے چیک کر کے لے جاتا تھا. بڑی خوشی ہوتی تھی اس وقت کہ کسی کی ضرورت میں ہم کام آئے، اور اس وقت آپ کو دل میں ایک طرح کا سکون محسوس ہوگا. میرے بھائی اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ٹھنڈی کے اندر یہی 3 کام کرنے ہیں. اپنا وقت راتوں کو عبادتوں میں گزاریں، تہجد پڑھنے کی کوشش کرے، گھر کے مستورات کو، بچوں کو تہجد کے لیے اٹھائے، خوب دعا منگوائیے اپنے گھر کے لیے، کاروبار کے لیے اور دیگر ضرورتوں کے لیے. دوسرا کام ٹھنڈی کے زمانے میں یہ کرنا ہے کہ اپنے جسم کو ٹھنڈی سے بچانا ہے. بہادری نہیں دکھانی ہے میرے بھائی، ٹھنڈی سے اپنے جسم کو بچانا ہے. اور تیسرا کام ٹھنڈی میں یہ کرنا ہے جو ضرورت مند ہے ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.